جی تو السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست سپر ڈپر پوڈ کاسٹ دوبارہ سے لے کے آئے ہیں۔ اور یہ شخصیت ایسی ہیں جن کو میں بہت عرصے سے فالو کرتی تھی کہ فیس بک پہ، اور میں نے کہا چلو ان سے میں تھوڑا سا انٹرویو کروں گی۔ پر پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں اب کریں گی، چھوٹی سی یوٹیوبر ہوں میں، ابھی تو کوئی اتنے زیادہ میرے پاس فالوورز بھی نہیں ہیں اور پیسے بھی نہیں میں دے سکتی، تو پتہ نہیں ابھی مجھے انٹرویو دیں گے کہ نہیں۔ لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے ان کو میسج کیا، میں نے کہا مجھے انٹرویو دیں گی، اور پھر نہ میں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کر تھی، اچھا جواب نہیں آیا، اچھا پتہ نہیں لفٹ نہیں کرانی ہوگی۔ لیکن پھر 2-3 گھنٹے بعد اچانک سے مجھے ان کا میسج آیا اور میں ایک دم شاکڈ ہو گئی، ان کو سپر اچھی بات ہے۔ تو جناب ہم آپ کو ملاتے ہیں ایک بڑی زبردست شخصیت سے، مہوش صاحبہ سے۔ جی السلام علیکم مہوش۔ وعلیکم السلام نصرت، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمد للہ، آپ سنائیں کیسی گزری ہے؟ بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ نصرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس طرح سے بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ صحیح جی، تو آپ تھوڑی سی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں گی کہ آپ نے میں نے فالو جیسے آپ کو میں کرتی ہوں تو آپ کافی اپنا رشتے بھی کراتی ہیں اور جرنلسٹ بھی آپ ہیں، کافی جگہوں پہ جا جا کے آپ کا میں نے اچھا کنٹینٹ دیکھا فیس بک پہ۔ تو تھوڑی سی اپنی جرنی آپ بتائیں کہ کیسے آپ نے شروع کیا اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے۔ جی نصرت، میرا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے، اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے جو ہے نا وہ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا تھا۔ اس کے بعد میری شادی ہوئی اور میں جو ہے نا وہ 2004 میں جو ہے نا میں جرمنی آ گئی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ میرے 4 بچے ہیں، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے، جیسے کہ میرا جو سب سے چھوٹا والا بھی تھا وہ بھی اسکول گوئنگ ہوا، تو مجھے لگا کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ فارغ رہ کر جو ہے نا میں نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں 4 بچوں کی، آپ ماں کا سوچئے کہ 4 بچوں کی ماں جب وہ صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ کنڈر گارٹن، اسکول، اور پھر وہ سارے جب کام کرتی ہے تو پھر اس کے لیے تو ایک دم سے سارے کام اگر وہ رک جائیں، کہ ماشاء اللہ چھوٹا والا بھی جو ہے نا وہ اسکول گوئنگ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے ایسے وقت کو ضائع کرنا جو ہے نا وہ نہیں اس کو سمجھ میں آتی۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ چونکہ 4 بچوں کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے کہ جرمنی کی زندگی کتنی مصروف ہے اور بالکل یہاں سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں کو لے کر جب ایک دم سے میرے پاس کاموں مطلب ایک وقت بچنے لگا میرے پاس نا، تو مجھے خود یہ چیز فیل ہوئی، تو میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ دیکھیں 2 چیزوں کو یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے کچھ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے لیے کچھ کرنا، اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنا، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کرنا۔ تو میرے پاس 2 راستے تھے کہ میں جو ہے نا وہ کہیں بھی جاب کر لوں اور میں یورو کمانا شروع کر دوں، اور دوسرا معاملہ تھا کہ نہیں، میں کوئی ایسا کام کروں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اچھا، اس بیچ میں جو ہے نا بچے چھوٹے ہی تھے، تو میرا قرآن کا کورس شروع ہو چکا تھا، اور الحمدللہ جب تک میں نے بتایا نا کہ ایک دم سے ہی ساری چیزیں جی جو ہے جی نا، جب بچے بھی بڑے ہو گئے، قرآن کا کورس بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا الحمدللہ، اور سارے چیزیں جو ہے نا وہ مصروفیات پیچھے چلی گئی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی، تو وہ پھر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ خود کو نافع بناؤ، تو آج کے دور میں جو ہے نا وہ نافع بننے کا شوق کم ہو گیا ہے، اور پیسے کمانے کا شوق جو ہے نا وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جرمنی جیسے ملک میں، یہاں کے معاشرے میں اپنے بچوں کو اس سوسائٹی کے حوالے کر کے خود پیسے کمانے نکل جاؤں، نہیں۔ میں کہتی تھی میرا شوہر کما رہا ہے نا، اللہ نے اب تک اس میں اتنی برکت ڈالی ہے، تو آگے بھی انشاءاللہ وہی کرے گا۔ تو مجھے شوق ہوا کہ چلو، جب میں نے اپنے جو یونیورسٹی فیلوز ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ مہوش آپ اپنی ہی فیلڈ کو جوائن کریں، اپنی ہی فیلڈ کو آگے لے کے چلیں۔ تو اب یہ تھا کہ اب اس فیلڈ کو آگے لے کے جانا، پچھلا کتنا کوئی 12-13 سال گزر چکے تھے ہوں کچن میں یہ کہیں 4 بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے، تو میرے اندر وہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں کیمرے کو فیس کروں یا جرنلزم کروں یا قلم اٹھاؤں۔ تو پھر بہرحال دوستوں کی ہمت جو ہے نا انہوں نے دی، اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، سجیسٹ کیا کہ یہ کرو تو تم جو ہے نا اپڈیٹ ہو جاؤ گی، تمہیں جو ہے نا، کیونکہ میڈیا کے بعد سوشل میڈیا کا وہ دور تھا، اور بہت زیادہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ان ہو چکا تھا۔ تو میں نے جو صحافت سیکھی تھی، یا میں نے جو میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا تھا، وہ تو کچھ اور تھا۔ تو خیر پھر ماشاءاللہ سے وہی والی بات کہ جب آپ کو کسی نئی چیز کے لیے شروعات کرنی ہوتی ہے، تو پھر اس کو جاننا بھی ضروری ہے نئے تقاضوں کے مطابق۔ پھر میں نے یہ موبائل جرنلزم سیکھی،
پھر میں نے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو، سوشل میڈیا کو اور یہ جو کچھ ہوتا ہے میڈیا پر، وہ ساری چیزیں میں نے کورسز کیے، اور پھر میں نے اس میدان میں قدم رکھا صحافت کی. ٹھیک ہے، یہ کوئی میرے خیال میں 2016-2017 کی بات ہے کہ جب میں نے نیا نیا جو ہے نا وہ کیا. شروعات میں نے سوشل میڈیا ہی سے کی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان میں وہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک جگہ کیوں ٹھہرے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ماشاء اللہ سے میں نے وہ سب کچھ حاصل کیا. انٹرنیشنل لیول تک اپنی صحافت کو لے کے گئی، کہ جو مجھے شوق تھا کہ میں چاہتی تھی کہ جب میں انٹرنیشنل لیول پر کام کروں گی پھر میں کہوں گی کہ ہاں واقعی مہاوش خان کچھ ہے. تو میں نے پھر جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے آپ کا جو اتنے سارے چینلز ہیں اور بیک وقت سب کے ساتھ کام کیا. لوگ اس پر بھی حیران ہوتے ہیں کہ بہن آپ گھر کو دیکھتی ہیں، بچوں کو دیکھتی ہیں، قرآن کلاسز ہماری چل رہی ہے الحمدللہ. پہلے ہم لیتے تھے، اب ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ صحافت، اور صحافت بھی وہ کہ آپ کو نہیں پتا اچانک دنیا میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کو اس کے لیے رپورٹنگ کرنی ہے. صحیح. جی کہیے. جی یہ میں آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور آپ نے پھر جو ہے وہ ایک ٹائم نکلا، اصل میں ہمارا فوکس یہی زیادہ ہوتا ہے کہ جو مڈل ایج میں جب یہ کرائسس ایک لحاظ سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں، تو بہت سی عورتوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں اب ہم کہاں رونا شروع ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ یورپ میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو یہ اب آپ کو میں بڑا اپریشیٹ اس چیز پہ کرتی ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا جو ہے وہ شروع کروں کچھ نہ کچھ. تو آپ مجھے بتائیں جب آپ نے جرنلزم سٹارٹ کرنا تھا تو آپ ایز اے حجابی آپ کو یہاں جرمنی میں، اور آپ کی زبان اس وقت تک ٹھیک ایسی ہوگی تھی کہ آپ یہ تھوڑا سا باہر نکل کے آپ کر سکیں؟ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں آپ. دیکھیے جہاں تک جرمن زبان کا تعلق ہے تو جرمن زبان تو آپ کو مسٹ ہے یہاں رہنے کے لیے. تو میں جس وقت یہاں آئی تھی، کیونکہ ماشاء اللہ میں یہ کہتی ہوں میں لکی ہوں اس معاملے میں کہ میرے ہسبینڈ کی جرمن ایسی ہے کہ وہ تو جرمنوں کو جرمن پڑھا دیں، اتنی اچھی. ہاں ماشاء اللہ وہ تو C1 تک انہوں نے جو ہے نا وہ 6 مہینے میں C1 کر کے، کیونکہ انہوں نے جرمن میں ہی پڑھا تھا یہاں کی یونیورسٹی جس میں وہ آئے تھے. تقریباً 26-27 سال پہلے وہ جرمنی آئے تھے، تو اس وقت وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی آئے تھے. تو وہاں پہ انگلش میں کورسز نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے جرمن ہی میں معاملہ کیا تھا. تو ماشاء اللہ سے میں تو جب یہاں آئی تو ایک ہفتہ مجھے صرف وہ کیا، انہوں نے گھمایا پھرایا، برلن دکھایا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ میں جرمن کتاب دے دی کہ چلو بھائی اب تم یہ پڑھو. تو وہ دن اور سمجھنے میرا 3rd بیبی ہونے والا تھا، تب تک میں نے جو ہے نا وہ ذرا وقفے سے کنٹینیوسلی نہیں، کیونکہ ذرا میری بچی ہوئی، اس کے پریگننسی میں نے جرمن سیکھی. اس کے بعد میں نے 10 مہینے کا گیپ لیا، پھر میری جو ہے ساس امی جو ہے نا وہ یہاں آئیں، انہوں نے اس کو سنبھالا، پھر میں نے جو ہے وہ جا کے جرمن سیکھی. مطلب میں نے جرمن کے جو ہے نا وہ ہر طرح کے جو ہے نا کورسز کیے، صبح میں بھی کیا، شام والا بھی کیا، کہ میں 6 بجے. آپ سوچیں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں جب تک آپ اسٹرگل نہیں کرتے آپ کسی مقام پر نہیں پہنچتے. کیونکہ میں رف اینڈ ٹف تھی، میں اپنے میکے سے ہی رف اینڈ ٹف تھی. ہاں یہ ہے کہ وہی والی بات کہ ہم چھوٹی سی فیملی تھے، تو کوئی زیادہ ہمارے پاس کام نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ذرا جو تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ ماسی کر لیتی تھی. اس سینس میں نہیں کہہ رہی رف اینڈ ٹف کہ جی وہ گھر کے کام اور وہ صفائیاں اور کھانے پکانے وہ نہیں، لیکن ہاں زندگی کے معاملات کو میں بہت اچھے سے جو ہے نا وہ کر سکتی تھی. تو خیر یہاں آئی تو سب کچھ ہی سر پر پڑ گیا، کوکنگ بھی، صفائی بھی، بچے بھی، گھر بھی، میاں بھی. تو وہ تو پھر یہ دیکھیں یہ آپ کے اپنے اندر کی کوالٹیز ہوتی ہیں ندرت. یہ کیونکہ اکثر مردوں کو اس بات کی وہ شکایت ہوتی ہے بیوی سے کہ یہ مینج نہیں کر پاتی. اکثر جھگڑے میاں بیوی کے وہیں ہوتے ہیں جہاں بیوی نہیں کر پاتی. تو دیکھیں اس میں سستی کاہلی تو ہے ہی ہے، لیکن انسان کو خود جو ہے نا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. الحمدللہ میں پہلے دن سے ایکٹیو رہی، تو میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو نہیں بیٹھنے والی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک کے بعد ماشاءاللہ سے وہ مجھے وہ کرتے گئے، چیزیں دیتے گئے، اور میں ان کی ہاں اوکے ٹھیک ہے کرتی گئی. الحمدللہ صحیح ٹائم پر میں نے وہ سب کام کیے جو کہ اس ملک میں رہنے کی ضرورت تھی. آپ نے زبان کی بات کی، تو جب میں نے صحافت میں قدم رکھا تو دیکھیں چونکہ ظاہر وہی والی بات کہ میں جرمنوں میں نہیں گئی. آپ کی زبان کی پریکٹس اس وقت ہوتی ہے جب آپ کہیں جا کے کام کریں، آپ کے جو ہے نا وہ جرمنس میں بیٹھے. تو جتنی مجھے ضرورت تھی میرے بچوں کے لیے، میرے گھر کے لیے، یہاں رہنے کے لیے، یا صحافت کے میدان میں، کیونکہ ہم جو ہے نا ہم ٹھیک ہے میں نے کی جو تھی وہ اردو صحافت کی تھی شروع، لیکن بہرحال جرمنی میں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری جگہوں پر جرمن بولنی پڑتی ہے، جرمن سمجھنی پڑتی ہے.
تو اس حد تک تو الحمدللہ میں نے اپنا کام کیا. جی جی تو حجاب کے ساتھ آپ کو کوئی مشکل پیش آئی اس میں فیلڈ میں کہ نہیں؟ میں کہتی ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پاکستانی میڈیا نے، جرمن سوسائٹی نے، جرمن میڈیا نے مجھے باحجاب جو ہے نا وہ قبول کیا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، پہلا کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے آپ نے اپنے دل میں صرف یہ نیت رکھنی ہے کہ میرے رب تیرے لیے بالکل. کامیابی ملے یا ناکامی ملے اس رب کی ہی طرف سے ہوگی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ آپ کو ناکام ہونے نہیں دیتا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھا دیکھی ہمارے کئی جو ہے نا بچوں نے جب مجھے دیکھا کہ یہ جب حجاب پہن کے سوشل میڈیا پر کام کر سکتی ہیں، میڈیا کا کام کر سکتی ہیں، جرمن سوسائٹی میں اس طرح سے موو کر سکتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. جی جی بالکل. اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے دین کو خود اون کرتے ہیں نا تو پھر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. صحیح. تو زبردست. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہاں پہ جرمنی کا جو حجاب کے ساتھ ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا اوور آل اچھا رہا تھا. یعنی کہ یہ بھی بہانہ نہیں بنا بیچ میں کہ اب میں حجاب کرتی ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں آج کل آپ جیسے اولاد کی تربیت ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہی یوٹیوبر جو ہیں وہ چلتے ہیں یا وہ نہیں کہ فالوور زیادہ ہیں جو ناچ گانا کر رہے ہیں یا جو بےخودگی ایک لحاظ سے میں کہوں گی پھر آتے ہیں. جو اچھا کنٹینٹ بنانے والے ہیں وہ بہت کم ان کے فالوورز ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا ایسا مشورہ ہے یا آپ کے خیال میں ماؤں کو ایسی کون سی اپنے اندر تربیت کے پہلو سے چینجنگز لانی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے ان چیزوں سے بچا سکیں بچوں کو؟ ندرت دیکھیے ہم نے اکثر یا میں کہوں گی کہ ہم نے 99% ایسے ہی لوگ، ایسے ہی پیرنٹس دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو تو دین سکھانا چاہتے ہیں لیکن خود دین سیکھنا نہیں چاہتے. تو بالکل. ایسی تمام خواتین اور جو والدین کہوں گی میں، ایسے تمام والدین جن کو لگتا ہے جو اپنے بچوں کے تربیت کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں یا آپ جو ہے نا وہ جرمنی میں ہیں تو آپ امریکہ میں ہیں تو آپ کینیڈا میں نہیں. آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پریشان ہونا چاہیے. میں نے انہی بچوں کو جو ہے نا وہ اچھی تربیت پاتے ہوئے دیکھا جن کے پیرنٹس کو اس بات کی فکر کی. ہاں لیکن جہاں غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو جا کے مدارس میں بٹھا دیں گے، بچوں کو جا کے اسلامک اسکولز میں بٹھا دیں گے، خود اسی حال حلیے میں گھومیں گے. باپ اگر رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، ماں اگر فیشنیبل ہے، وہ بال کٹوا کے اور رنگوا کے اور جو ہے نا وہ سب کچھ کروا کے وہ جو ہے نا وہ سوسائٹی میں گھوم رہی ہے اور وہ چاہے کہ اس کی بچی جو ہے نا وہ بڑی ہی بس وہ یوں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے آپ کے اپنے گھر کا ماحول جو ہوگا بچے وہی سیکھیں گے. کہتے ہیں کہ باہر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے لیکن بچے جب گھر میں دیکھو ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، چلو یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے بچے جب ہم سے کوئی آ کے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، ہم یہ ہیں. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ باہر جب جا کے وہ سوسائٹی میں بھی وہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی وہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کم سے کم اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا، حق حلال کی کمائی تھوڑا ہے، صبر شکر سے. جب مائیں ہر وقت روتی رہیں گی ہائے ہائے یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ نہیں، بچوں کو صبر ماں سکھاتی ہے، حق حلال کی کمائی باپ سکھاتا ہے، دین پر عمل کرنا ماں باپ سکھاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جی اچھا. یہاں پہ ایک بہت زیادہ جو جرمنی میں ایک چیز آتی ہے وہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ، جیسے میں بھی ایک گروپ میں ہوں، RDD نام ہے اس کا، کافی یہاں جرمنی کا مشہور ایک گروپ ہے عورتوں کا. اس میں بہت زیادہ یہ آتی ہیں لوگ بڑا یہ نا عورتیں سوال کرتی ہیں وہ ہم نے جرمن بچوں سے دوستیاں نہیں کرنے دینی ہیں یا ہم بھیجنا نہیں چاہتے چرچز میں بچوں کو یا ان کے ساتھ. تو اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ندرت یہاں پر اگر میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا ایک واقعہ سمجھ لے، ایک کہانی سناؤں میں کہ میرے جو ہے نا میں اکثر میرے جتنے جانے والے جو اگر مجھے سنیں گے اس وقت
تو ان کو اندازہ ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں کہ وہ میرے اپنے ماشاءاللہ 4 بچے اور وہ 2 بہن بھائی. تو وہ بچپن سے جب میری بچی جو ہے نا 1 کلاس میں گئی تھی وہ بچی تب سے ہمارے ساتھ ہے. پھر اس کا بھائی میرے بیٹے کی کلاس میں آیا تو وہ دونوں اس وقت سے ہمارے ساتھ ہے نا. وہ بچے آج ماشاءاللہ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے نا اس بچی وہ 20 سال کی ہوئی ہے اور اس کا بھائی جو ہے نا اس مہینے ہو جائے گا میرے خیال میں 18 ایئرس کا انشاءاللہ تعالی. تو وہ بچے میرے بچوں کے ساتھ مجھے اپنے بچوں کی طرح پیارے, اپنے بچوں کی طرح عزیز. جرمن باپ کے بچے ہیں وہ. اچھا ان کی والدہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈپریشن کی مریض. تو انہوں نے حالانکہ ہماری فیملی باؤنڈنگ تھی, ہماری فیملی آپس میں جو ہے نا وہ تھی, فیملی فرینڈ تھی. تو اچانک سے کوئی 1.5 سال پہلے جو ہے نا ان کی ماما نے مجھ سے جو ہے نا بلا وجہ کسی ٹاپک پر جو ہے نا وہ بات کی اور ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے بس تھوڑا سا ان کو ایک لائن میں ان کی بات کا جواب دیا اور اس کے بعد میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی, نہ میں نے آگے ان کے کوئی میسیجز سنے, کیونکہ ذرا ہمارا معاملہ ایسا تھا میں سنتی پھر مجھے غصہ آتا پھر میں ان کو جواب دیتی. تو میں نے کہا بہتر ہے کہ خاموشی, کوئی جواب نہیں. اچھا اس کے بعد نا میری بیٹی جو ہے نا وہ یونیورسٹی سے آئی اور آ کے کہتی ہے کہ ماما آپ کی اور اس کی لڑائی ہوئی ہے. تو اچھا پہلے تو مجھے یاد ہی نہیں آیا کس سے لڑائی ہوئی. پھر ایک دم سے مجھے خیال آیا تو میں ہنسنے لگی. میں نے کہا نہیں بیٹا لڑائی نہیں ہوئی ہے. کہتی ہے مما وہ تو اس کی بیٹی نے تو مجھے اتنی لمبی ای میل کی ہے کہ تمہاری مما نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے پھر اس کو دکھائی یہ چیزیں. اچھا اس اسٹوری میں 2 چیزیں میں بتانا چاہ رہی ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنے بچوں پر اتنا اور ان کو آپ پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو بات آپ نے کی ہے وہ اس پر یقین بھی کریں. آپ کے اپنے بچوں سے باؤنڈنگ ایسی ہونی چاہیے. آج کل ہمارا حال یہ کہ ہمارے بچے ماں باپ سے زیادہ دوسروں کی سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بچے جب اس کے بچوں نے بات کی کہ آپ کی مما نے یہ کیا تو میرے بچوں نے ان کو بتایا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ ان کی سوائے ان کی ماما کے ان کے پاپا اور دونوں بچے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اس میں پریشان مطلب جیسے میں کہتی تھی نا ہمیشہ سے کہ وہ میرے 6 بچے ہیں تو آج بھی وہ میرے 6 بچے ہیں. مسئلہ ان کی مدر کا تھا نا, انہوں نے جو ہے وہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر کے بچوں کو ہم سے دور کرنا چاہا. تو آپ کی بات کا جواب کہ جی جرمنوں کو دوست نہیں بنائیں گے تو یہ نہیں کریں گے, نہیں. آپ جرمنوں کو اپنے ساتھ وہ کر لیجئے. ان کو اتنا پیار اور اتنا وہ دیجئے کہ وہ آپ پر کہتے نا کہ ایک طرح سے کہ وہ آپ کے ہو جائیں. بھائی جانور کے بچے کو بھی پیار اور محبت اور وہ دیا جائے توجہ تو وہ ہو جاتے ہیں نا اپنے. تو یہ تو پھر انسان کے ہیں, وہ جرمن ہی کیوں نہ ہو. میرے گھر میں تو جو ہے وہ جرمن بچے آ کے جو ہے نا باقاعدہ پورا دن انہوں نے روزہ رکھا. 8 بجے فون کر کے میرے سے کہا کہ بھائی اب ہم نہیں بھوکے رہ سکتے, ہم روزہ کھول رہے ہیں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے روزہ کھولا تو میرے گھر افطار پارٹی میں مت آنا تم لوگ. آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. باقی کون ہے کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ میں نے تو اپنے بچوں کو مطلب کبھی بھی نہیں روکا کسی بھی مذہب کے لوگوں سے, کیونکہ انسانیت تو ہمارا مذہب سکھاتا ہے نا. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ خود بھی جرمن بنے ہوئے ہوں اور پھر یہ چاہیں کہ بچوں کی جرمن دوست نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جی ہاں جی بالکل. یہ ماؤں کو میری طرف سے بھی یہ ویسے میں کہوں گی کہ معلومات اصل میں ہماری ماؤں کو معلومات بھی نہیں ہوتی نا. وہ سمجھتی ہیں ہمیں دین کا, ہمیں خود سے ہم بے شک نہ بھی پڑھیں لیکن بچے جائیں گے نہیں تو ٹھیک ہے بس وہ محفوظ ہیں. تو بچہ جب ہمیشہ میں نے بھی میرا بیٹا ماشاءاللہ 17 سال کا ہے تو اس کو میں نے کبھی منع نہیں کیا. وہ شروع میں اس کو شوق ہوتا تھا میں نے چرچ میں جانا ہے میں نے چرچ میں جانا ہے نا. تو میں نے اس کو صرف سمجھایا تھا کہ بیٹا جیسے وہ وہاں پہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ایسے وہ ہمارا مذہب نہیں ہے. آپ نے جا کے ان کو دیکھنا ہے سننا ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ جاؤ آپ کو پتہ لگے گا. تو یہ باقی بھی بہت اچھا آپ نے بھی میسج دیا ہے اس کا کہ یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں میں. بچوں کو جب تک ہم باہر نہیں بھیجیں گے ہمیں پتہ نہیں لگے گا, لیکن بس بچوں سے آپ کی بانڈنگ زیادہ ہونی چاہیے. صحیح. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈپریشن کا بھی جیسے آپ ذکر کر رہی تھی, اب اتنی زیادہ ہماری نفسا نفسی کا ایک عالم ہے کہ جو مڈل ایج کی خاص طور پہ یہاں عورتیں ہیں یا جو چھوٹے بچوں والی بھی ہیں وہ ایک دم آ کے چونکہ سارا کچھ اوپر پڑ جاتا ہے. جیسے میں بھی جب پاکستان سے آئی تھی تو میں تو بہت وہاں کام والیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہاں تو پھر دل نہیں کیا کرتا, اب سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں.
تو وہ بہت زیادہ ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جب بچے اسکول جانے لگ جائے پھر ماؤں کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں نا. تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈپریشن سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ دینا چاہیں گی؟ دیکھیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر تو آپ کے پاس بہت فارغ ٹائم ہے، کیونکہ دو طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، جو آپ جس گروپ کا ذکر کر رہی ہیں، سوری میں تو اب اس گروپ میں نہیں ہوں، کیونکہ وہی کہ اس طرح کے مطلب ایسے ایسے مسئلے مسائل وہاں عورتیں بیان کر رہی ہوتی تھی کہ میرا دل جو ہے نا وہ مطلب ایک بوجھل سا، اگر آپ کسی بھی جگہ ہوں اور وہاں آپ کو بوجھل پن محسوس ہو تو بہتر ہے اس جگہ کو چھوڑ دیں. کیونکہ میں تو جو ہے نا، چونکہ میں صحافی ہوں اور میرا کام قلم کا استعمال ہے، لیکن جب میں صبح اٹھتے کوئی ایسا معاملہ دیکھ لوں کہ وہ جی میرے میاں چیٹ کر رہے ہیں، میری بیگم یہ کر رہی ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس جگہ نہ رہوں، کیونکہ میرا تو ویسے ہی اتنا کچھ سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ اسپیسیفکلی کسی گروپ میں رہ کر ہی آپ اپنے معاملات کو کر سکتے ہیں، نہیں. تو پھر مجھے جو ہے نا وہ، حالانکہ کچھ بھی نہیں، بہت اچھا گروپ ہے، بہت سکسیسفل گروپ ہے، لیکن یہ کہ مجھے لگا کہ نہیں، میں وہاں پہ میرا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو میں نے اس گروپ کو چھوڑ دیا. تو بہرحال اس میں جو ہے نا، آپ نے ڈپریشن کی بات کی، تو جب تک میں تھی تو وہ دو طرح کی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ نے کہا کہ اتنا کچھ ہے کہ سمجھ نہیں آتا، مینج نہیں کر پاتے. تو دیکھیں اگر آپ کے پاس وقت بہت ہے اور فراغت کا مسئلہ ہے اور آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، تو آپ اپنے لیے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں. ہیلدی ایکٹیویٹیز جاب ہرگز نہیں ہے. میں یہ آپ لوگوں کو کلیئر اس میں ندرت میں اس آپ کے اس پروگرام میں کلیئر بتا رہی ہوں کہ جرمنی جیسے معاشرے میں آ کے اگر بیوی بھی کمائے گی اور شوہر بھی کمائے گا تو گھر کا کچھ نہیں بچے گا. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اولاد کی تربیت کرنا ماں کا کام ہے. اگر ماں بھی 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر آئے گی تو پھر بچے وہی کریں گے جو یہاں کے بچے کرتے ہیں. پھر آپ کہیں کہ آپ کے بچے ان لوگوں سے نہ ملیں نہ وہ کریں، تو بھائی اثر تو پھر ان کو اس طرح سے آئے گا. اچھا دوسرا یہ ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہی والی بات کہ آپ دیکھیں ہر انسان میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی اسکلز رکھی ہیں. لیکن جاب کے لیے تو آپ کو اپنی ایجوکیشن استعمال کرنی ہوگی نا، آپ کو اپنی جو بھی آپ کی ڈگریاں ہیں، لیکن آپ کو باقی جو مشغلوں کے لیے آپ کو اپنی اسکلز استعمال کرنی ہوتی ہے. آپ کو برش اٹھانا آتا ہے، آپ پینٹنگ کریں. آپ کو قلم چلانا آتا ہے، آپ آرٹیکل لکھیں. اب تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، آپ کو سلائی کرنی آتی ہے، آپ سلائی شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں. اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ اب تو سوشل میڈیا ہے، آپ کو جو اسکلز آتے ہیں آپ اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں اور اس کو یوٹیوب پر ڈالتی رہے. ایک وقت آئے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کا کلک ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے آپ ارن بھی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو ہے نا وہ دوسرا جو جن کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ مینج کر کے چلیں. آپ کے جو ہے نا گھر کو اور باقی چیزوں کو جب آپ مینج کریں گے نا، کہ آپ دیکھیں آپ کی اس دن کی آپ کی پریورٹیز کیا ہیں. تو میری پلاننگ تو ایک دن پہلے کی رات کو ہوتی تھی کہ جی مجھے یہ چیزیں اگلے دن کرنی ہے. کوئی ضروری نہیں آپ روز کھانا بنائیں، کوئی ضروری نہیں آپ روز جو ہے نا وہ کلیننگ کریں، کوئی ضروری نہیں آپ روزانہ جو ہے نا وہ واشنگ کریں. اپنے معاملات کو اس حساب سے رکھیں کہ ہاں سب سے ضروری ہے آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ یا فزیکل ہیلتھ. اپنے آرام کا پورا خیال رکھیں، جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو خوب انجوائے کریں. اپنی مرضی کا کھانا بنائیں، سکون سے بیٹھیں، خود کھائیں. اکیلی ہیں تو اکیلے کھائیں، بچے آئیں گے وہ بھی کھا لیں گے انشاءاللہ، میاں آئیں گے ان کے ساتھ بھی آپ شام میں کھا لیجیے گا. لیکن جو اپنا وقت ہے نا اس کو خوب انجوائے کریں. بے شک 24 گھنٹے میں سے آپ کو کوئی آدھا گھنٹہ ملتا ہے سکون کا، آپ کو سونا ہے آپ سوئیں، آپ کو کافی پینی ہے آپ کافی پئیں، آپ کو باہر جا کے کرنا ہے آپ جا کے باہر کسی جگہ کافی پی لیں. آپ کو شاپنگ اچھی لگتی ہے، اللہ نے آپ کو کسی قابل کیا ہے، آپ جائیں جا کے اپنے لیے چاکلیٹ خرید کے لے آئیے جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو، آپ کے اندر کی جو نا اسٹریس نکلے. میں تو یہ سب کچھ کرتی ہوں. اور جہاں تک جو ہے نا وہ اس کا ہے، تو ایک بہت مین چیز جو ہے نا، کیونکہ میں جن اور گروپس میں ابھی ہوں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بور ہو گئے اپنی زندگی سے نا، مطلب ہماری روٹین لائف سے. تو میں نے وہاں یہی لکھا، میں نے کہا میں جو کام کرتی ہوں نا وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہوں. مجھ سے بہت سارے لوگ اس پر جو ہے نا وہ وہی والی بات کہ ہر جگہ تو آپ کے شیدائی نہیں ہوتے نا، زیادہ تر تو آپ کو کرٹیسائز ہی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میری جو ایکٹیویٹیز ہیں میں وہی کہ قرآن ماشاءاللہ سے ہماری کلاسز بھی ہوتی ہیں، پھر جو ہے نا میں صحافت بھی بھرپور طریقے سے کرتی ہوں، میں ایکٹیوسٹ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، بلاگر ولاگر. پھر جو ہے نا میں نے اپنا جو ہے نا وہ شی کلودنگ کے نام سے جو ہے نا
وہ کام بھی الحمدللہ ہے. اب آج کل جو ہے نا میں شی میچ میکنگ کا کر رہی ہوں. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ کام ہے کہ میں صرف ایک جگہ نہیں رکی کہ میں جب صحافت کرنی ہوتی ہے تو صحافی بن کے کھڑے ہو جاتی ہوں, جب کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو میں ڈیزائنر بن کے کھڑی ہو جاتی ہوں, جب کسی کو اپنے بچے بچیوں کے لیے رشتہ درکار ہے تو میں میچ میکر بن کے کھڑی ہو جاتی ہوں. تو اس طرح مجھے ایک نا اکتاہٹ نہیں ہوتی کسی کام سے. صحیح. اچھا, اب آپ نے جو یہ میچ میکنگ کی آپ نے بات کی, بڑا یہ انٹرسٹنگ ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک رشتہ کرایا ہوا ہے, ایک رشتے کا کریڈٹ میرے پاس بھی ہے. یہ بڑا مجھے ایک انٹرسٹنگ سا کام لگتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف جو ہے ایک خاص مسلک کے آپ کے پاس رشتے آتے ہیں, یا اوور آل آپ کے پاس ہر طرح کے رشتے آتے ہیں اور ہر قومیت کے رشتے ہیں, اور اس کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ وہ ایک کہانی مجھے لگتا ہے ہوگی کہ آپ نے یہ شروع کیسے کیا, اور پھر تھوڑی سی اس کی ہمیں ڈیٹیل بتائیں. ندرت, میں اللہ کہتے ہیں نا واللہ کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک زندگی میں جو کام بھی کیا ہے وہ اللہ نے کروایا ہے. میں نے اپنی پلاننگ سے کچھ نہیں کیا. تو دیکھیں بات پھر وہ یہ نا کہ میں نے آپ شروع میں نے جو بات کی تھی نا کہ آپ وہ کام کریں جو نفع بخشو, اپنے آپ کو نافع بنائیں. دیکھیں جو میس کمیونیکیشن, جو پیغام رسانی کا کام ہے نا, وہ نے کیا. ہم نے اپنے قرآن تفسیر میں ایک بات اپنی استاذہ سے بار بار سنی کہ آج جو ہے نا وہ جو جہاد ہے وہ تلوار کا نہیں, قلم کا جہاد ہے. قلم کا جہاد کریں, قلم کا جہاد. تو میرے پاس تو ڈگری ہی اس چیز کی تھی نا, تو میرا تو قلم اٹھانا بنتا تھا. بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا, جب میں اپنی کوئی چیز, ویسے تو ظاہر دیکھیں میری وال ہے نا, میری مرضی میں جو چاہے کروں, کچھ نہیں کروں, ایسے یوں 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 کر کے لکیریں مار دوں. کسی کو حق نہیں ہے یہ آ کے کہنے کا کہ یہ تم نے کیا کیا. یہ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کی ظاہر ہے جب تربیت ہی نہیں ہوئی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیا کرنا ہے یا کیسے اس کو لے کے چلنا ہے, آپ نے خود بھی اور سامنے والے کو بھی. لیکن جب میں اپنی چیزیں کسی گروپ وغیرہ میں شامل کرتی ہوں تو پھر وہاں جو میرے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی بات ہر کسی کو نہیں سمجھ میں آ سکتی, یہ حقیقت ہے. اور دنیا جس ڈگر پر چل گئی ہے نا ندرت, وہاں پر مطلب دنیا نا ہمارے شریعت یا ہمارے دین سے الٹی چل رہی ہے. ایون مسلمز بھی الٹے چل رہے ہیں. تو میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ بھائی جب میں مخالفت میں چلوں گی تو ٹکراؤ تو ہوگا. تو میں آپ دیکھیں گی کہ میری جو ہے نا جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ مجھے بڑا ڈر تھا کہ یہ میری بات سنیں گی نہیں سنیں گی, تو میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میری 2 پرسنالٹیز میں نے خود بنائی ہیں. ایک سوشل میڈیا کی ہے اور ایک میری پرسنل ہے. ہاں سوشل میڈیا میں جو میں ہوں, جو میں آپ کو لڑتی جھگڑتی اور جو ہے نا وہ منہ توڑ جواب دیتی نظر آتی ہوں, وہ میرا پروفیشن ہے. میں صحافی ہوں. یہ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو, ان کو لگتا ہے کہ میں کوئی ایسے ہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, یوٹیوبر یا جو بھی ہوں. ٹھیک ہے, سب معتبر ہیں, جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ سب معتبر ہیں, لیکن ہم معاشرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں. ندرت, آپ ایک راستے سے گزریں گی, آپ اس چیز کو مطلب آپ کے دھیان اس طرف جائے گا ہی نہیں. اس راستے سے ہم 4 ٹاپکس نکال لیں گے اپنے لیے. ٹھیک ہے, تو جب میں ان ٹاپکس پر بات کرتی ہوں نا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرا کام ہے, اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے. ایک میں کہتی تھی کہ میرے وہی کہ جو صحافت کی ڈگری اوپر سے قرآن, میری ذمہ داری ڈبل ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے میرا کام کرنا ہے. اور شدید مخالفتوں کی آندھی کے باوجود, ایک شروع میں تو میرے ابو کہتے تھے کہ نا یہ کیا تم سوشل میڈیا پہ لڑتی رہتی ہو. تو میں ابو سے یہ کہتی تھی کہ دیکھیں ابو, آپ لوگوں کا سوشل میڈیا نا وہ لمیٹڈ ہے, میرا سوشل میڈیا اوپن ہے. میری نظر سے ہر چیز گزر رہی ہوتی ہے, اور جو یہاں سے بچ جائے وہ واٹس ایپ گروپس میں آ رہی ہوتی ہے. ہمیں ہمارے سامنے ہماری نظروں سے ایسی ایسی تصویریں گزر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا پھٹ جائے. وہ اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے نا, ایک تو تنقید بالکل برداشت نہیں ان میں ہوتی, اور دوسری اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے نا تو وہ اپوزٹ سائڈ پہ اگر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی غلط ہے, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. بالکل ایسے دیکھیں ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا وہ ہونا چاہیے. یہ تو کم سے کم آپ وہ کریں نا. ٹھیک ہے, آپ نے میری بات کی مخالفت کرنی ہے, اس کو ڈینائی کرنا ہے, اچھے الفاظ میں کریں, دلیل کے ساتھ کریں. یہ کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ میری جو ہے نا وہ ذاتیات پر اتر آئیں.
تو یہ تو کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا. جو ہے نا وہ بھیڑی جو رہتی ہوں نا سوشل میڈیا پہ, تو میں نے اپنی 2 پرسنالٹیز بنائی ہیں. اور سوشل میڈیا کا جو اثر ہے نا, میں صاف کہتی ہوں, سب سے کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو زہر اگلا جاتا ہے نا آپ کے اوپر, وہ انہی کے اوپر واپس اگلے اور وہاں سے نکل جائیں. اگر آپ نے اس کو طاری کر لیا نا, اور وہ کہتے ہیں نا وہ جو صبر اور برداشت بھی جو ہے نا وہ ایک حد تک ہوتا ہے, اور سامنے والے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ وہ اس نے کس لیول کی بات کی ہے. جہاں وہ زہر آپ کے اپنے اندر اترنے لگے وہاں اس کو جواب دے اور وہاں سے نکل آئے. تو میں نے اپنی 2 پرسنالٹیز رکھی کہ ایک جو ہے وہ بڑی ہی ذاتی زندگی میں ہمبل, اخلاقیات کے مطابق جو ہمارا دین کہتا ہے وہی سب کچھ. ہاں سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اوپن فورم ہے نا, اور میں عورت ہوں, تو مجھے تو اپنے آپ کو اسی طریقے سے رکھنا پڑتا ہے جیسا وہاں پہ جو ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے. تو آپ نے جو, مجھے پتا ہے پروگرام کا ٹائم جو ہے نا وہ کافی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بے شک گھنٹے کا بھی ہو جائے. مزہ آ رہا ہے مجھے آپ کی باتیں سن کے. آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے میں فری ہوں. نہیں. میں اچھا دیکھیں, میں جب کسی کو ٹائم دیتی ہوں نا تو میں باقی چیزوں سے فارغ ہو کر کام کرتی ہوں. میں یہ نہیں کرتی کہ جلدی کرے, نہیں. میں کسی محفل میں بھی بیٹھی ہوں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں بس اب میں یہیں کی ہوں. تو ندرت اگر تو سننے والے جو ہے وہ سن لیں میری باتوں کو تو بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ. تو ندرت آپ نے میری میچ میں ہم آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ اس طرف کیسے آئیں, تو میں نے بتایا کہ میں نے کوئی بھی کام اپنی منشا سے یا اپنی خواہش سے نہیں کیا. میرے سامنے ایسے حالات بنتے گئے کہ مجھے اس کام پر آنا پڑا. تو وہ صحافت ہو, وہ قرآن کا کورس ہو, وہ جو ہے نا وہ یہ جو کلودنگ کا کام ہے اس میں. آپ اپنا میچ میکنگ کا جو ہے وہ بتا رہی تھی, پہلے میں ریکارڈنگ ہی آن کرنا بھول گئی, سوری. آپ دوبارہ سے بتائیں. کوئی بات نہیں ندرت, انسان ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو بھی میں نے کام کیا ہے نا وہ میں نے اپنی منشا سے نہیں کیا, بلکہ میرے رب کی رضا تھی اس میں, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں. میں نے آپ کو بتایا کہ قلم میں نے اٹھایا, قرآن کا کورس میں نے کیا, کلودنگ کا میں نے کیا. پھر ابشی میچ میکنگ کے نام سے جو میں کام کر رہی ہوں اس میں یہی تھا کہ میرے ہسبینڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے تھے. تو وہ بچے کہتے تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے, پی آر والے تھے, اور جو بچیاں بڑی تیزی سے یہاں آئیں. پھر ہماری اپنی جو ہے نا وہ 2nd اور 3rd جنریشن ماشاءاللہ بڑی ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ لوگ آپس میں نہیں ملتے, مطلب پاکستان میں نہیں ملتے, تو یہاں کہاں ملیں گے. تو یہ تو میں اور میرے ہسبینڈ اتنے سوشل ہیں کہ شاید ہمیں تو پورا جرمنی جانتا ہوگا. تو ہم تو ہر جگہ موجود ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کئی آرگنائزیشنز کے ساتھ منسلک ہے. ماشاءاللہ انڈس ہاسپٹل آپ کا ہے جو میں آپ کو بتائی تھی نا, ہم ملٹی ٹاسکنگ کام کرتے ہیں, تو ہمیں بوریت نہیں ہوتی اس لیے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے اس کام کو اس طرح سے شروع کیا کہ کوئی 4-5 سال پہلے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ مونا ان بچوں کے اور ہماری فیملیز کے درمیان جو ہے نا ایک برج چاہیے, تو تم اس کو جو ہے نا وہ دیکھو اس کام کو. تو میں نے شروع میں اس کو شروع کیا کوئی 4-5 سال پہلے, لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے اور اتنا زیادہ ٹائم لگتا تھا تو میں نے کہا نہیں, میں اس کو نہیں کنٹینیو رکھ سکتی. لیکن پھر مجھے بچے آ کے کہتے تھے کہ میڈم پلیز ہمارے لیے کچھ کریں. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ دیکھو ایک بہت بڑی نیکی ہے نکاح کسی کا کرانا, اور پھر اس معاشرے میں جہاں پر بے روی زیادہ ہے, بے حیائی زیادہ ہے, اور اب تو خیر سوشل میڈیا کہیں کا بھی ہو, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے. پھر مجھے تھا کہ چلو اب اس کام کو اگر کرنا ہے تو پراپر طریقے سے کرنا ہے, تاکہ جو ہے نا وقت جو ہے نا آپ کو اگر کسی کام کو دے رہے ہیں تو پھر پراپر طریقے سے دیں. پھر میں نے اس کام کو اون کیا, جرمنی میں رجسٹرڈ کروایا, اور اب ماشاءاللہ سے مطلب سکسیسفلی 1 سال سے جو ہے نا ہم بہت اچھے سے جرمنی کے لیے شروع کیا تھا, لیکن اب ہم ورلڈ وائڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ. کہ پھر جیسے جیسے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو اس میں سب شامل ہوتے گئے. وہ یورپ, امریکہ, کینیڈا, سب جگہ سے جو ہے نا اب لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نمبرز میں آپ لوگوں کو دے دوں گی, اگر آپ لوگ بھی کانٹیکٹ کرنا چاہیں, آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس کام کے لیے نا معتبر لوگوں کا ہونا ضروری ہے, جس پر آپ اعتماد کر سکیں اور اعتبار کر سکیں. کیونکہ اس کام میں جھوٹ, دھوکہ, فریب بہت زیادہ ہے. تو ہم تو کوشش اور خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح بندے کو صحیح جگہ پہنچائیں. تو اسی لیے شاید اللہ نے اس میں ہمارے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ 1 سال میں تو ماشاءاللہ ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے. اور جب آپ کام صحیح طریقے سے کریں, رجسٹرڈ طریقے سے ہم نے اس کو شروع کیا, تو لوگوں کا اعتماد اور اس میں آیا. پھر آپ نے پوچھا تھا کہ کیا ہم صرف اپنی کمیونٹی کے لیے کراتے؟ نہیں, ہم نے ہمارا جو فورم ہے وہ مسلم کمیونٹی کے لیے اوپن ہے. وہ بے شک عربی ہو, ترکی ہو, افریقن ہو, انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, سب. لیکن ہمارا کرائٹیریا جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے.
माशाल्लाह से हमारे पास जो प्रोफाइल्स हैं वो आप सीए, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, वकील, जर्मनी में पढ़े हुए वकील, माशाल्लाह से। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। और अगर आप भी, जो भी हमारे सुनने वाले हैं, उनको लगता है कि उनके बच्चों का जो है ना वक्त है कि अब उनको जो है ना इस बंधन में बांध दिया जाए, तो मोस्ट वेलकम जी। अच्छा, इससे मुझे एक सवाल ये ज़हन में आता है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा बंदा पढ़ लेता है, लड़कियां भी या लड़के भी पढ़ने के बाद जब रिश्ता ढूंढते हैं तो रिश्ते बड़े मुश्किल उनको हो जाते हैं मिलने। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चों की, आप खास तौर पे इस माशरे में, किस कौन सी उम्र जो है वो बेस्ट होनी चाहिए, या होती है कि आप बच्चों को कहें कि भाई अब आप लोग कोई शादी के लिए लड़की ढूंढ लो या सोच लो शादी के लिए? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए नुजरत, पहली बात तो ये है कि मेरा अपना क्या ओपिनियन है इसको तो छोड़ें, हमारा दीन क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हमारा दीन कहता है कि बच्चों की बलूगत का टाइम आए और उनको निकाह के बंधन में बांध दो। क्यों? क्योंकि निकाह जो है आपके आधे ईमान को मुकम्मल करता है। अच्छा सोचे कि हमारा दीन तो 1400 साल पहले आया था, और आज के हालात आप देखें, उस वक्त ना टिकटॉक था, ना फेसबुक था, ना रील्स चलती थी, ना औरतें इस तरह से घरों में नाचती थी जो आज नाचती हैं, नीम बराना होगा, ठीक है। तो दीन तो हमेशा के लिए ना, कयामत तक के लिए। अब आप इस बात को डिनाई करें, आप ना करें शादी, आप 40 साल की उम्र तक अपना कैरियर बनाएं, लेकिन जो हकीकत है उसको आप टाल नहीं सकते ना, आप इनकार कर सकते हैं। तो मैं भी यही कहती हूँ कि बच्चियों की बलूगत जो है ना वो 18, 19, 20 साल, और जो लड़के हैं ना वो 25 साल में जो है ना वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को संभाल सकें। ठीक है, इससे पहले भी अगर हो जाता है कोई मुजाहिका नहीं है। मेरे पास तो माशाल्लाह से 20 साल, 22 साल, क्या कहना चाहिए, 23 साल तक के लड़कों की जो है ना वो जो जर्मन बॉर्न है उनके वो है मेरे पास प्रोफाइल्स है माशाल्लाह। इसी तरह बच्चियां भी हैं, 20-21 साल की बच्चियां हैं। हाँ, और ऊपर जाने की तो ज़ाहिर है आपको कोई लिमिट ही नहीं है, आप ऊपर जब जितना भी जाएं आपको शादी करने का हक है। हाँ, लेकिन ये कि मैं ये कहती हूँ कि 35 मैक्सिमम, 35 से ऊपर लड़कियां गईं तो भाई 40 और 45 और 50 साल वाला भी जो है ना वो कहता है कि मुझे 30-32 की ही लड़की चाहिए। हम्म। आपको भी पता है ना, अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है। ये बचपन है, ये लड़कपन है, ये जवानी है, और यहाँ से आपका बुढ़ापा शुरू। और जब उम्र ढलते ही मतलब कितनी तेजी से इंसान 20 से 30 और 30 से 40 पर जाता है। और अगर आपको फैमिली बनानी है तो आप कभी भी 30 से ऊपर, 32 से ऊपर जो है ना वो लड़की से शादी नहीं करेंगे। और ये हकीकत भी है कि फिर पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और सोचे ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए कि 34 इयर्स में मेरे 4 बच्चे थे। अब जो लड़की 35 में शादी करेगी वो कब बच्चे करेगी? और मैं कहती हूँ कि 1 और 2 बच्चे तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है आज के दौर में, खासकर उस वक्त जब हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। 2 में अगर लड़ाई हो गई तो कम से कम कोई तीसरा तो हो उनको समझाने वाला। तो मैं यह कहती हूँ कि भाई आप कम से कम 3 या 4 तो करें, ताकि आपका एक घर भरा हुआ हो, कल को बुढ़ापे में आपको जरूरत पड़े। चलो 3 आपके नाफरमान निकल गए, चौथा तो संभालेगा। तो ये चीज है। सही। आप क्या समझती हैं आजकल जो रिश्तों के जो इतने ये मसाइल हैं और तलाकों की शरह भी बहुत ही ज्यादा जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है? या जर्मन तो खैर शादियां ही बहुत कम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे जो जर्मनी की में भी जो आती हैं लड़कियां, उनका फौरन होता है जी हमारा बन नहीं रहा, 6 महीने बाद तलाक, या फौरन चीट करने लग जाते हैं। मैं तो, आपका क्या ख्याल है कि ये क्या ऐसी वजह है जिनकी वजह से जो है वजूहात क्या हो सकती हैं ऐसी कि क्यों इतनी ज्यादा तलाकों की रेशो बहुत ज्यादा क्यों है? देखिए नुजरत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी बच्ची की या बच्चे की किस्मत। इस बात से कतई नजर, मतलब मुस्तकबिल के खौफ से बिल्कुल जो है ना बेखौफ होके आप रिश्ता करें कि जी लड़का जो है ना वो इस काबिल होना चाहिए, हक महर इतना होना चाहिए कि हमारी बच्ची जो है ना वो सिक्योर हो सके, फिर जो है ना वो जहेज इतना होना चाहिए कि हमारे लड़के को कोई मुश्किल ना हो। तो ये तो सारी फजूल चीजें हैं। असल आप जो जो रिश्ते को निभाने के लिए चाहिए होता है ना, वो एक सेहतमंद इंसान,
آج کل جو ڈپریشن ہے، یا اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ جی ذہنی مریض نکلا. کیوں ذہنی مریض نکلا؟ بھائی جب 30 سال تک آپ اس کو وہ چیز نہیں پرووائڈ کریں گے جس کی اس کی باڈی کو طلب ہے، 14-15 سال سے وہ شروعات ہو چکی ہے اس طلب کی، اور آپ اس کو دے رہے ہیں 32 سال میں، تو دماغی طور پر کمزور تو اس نے ہو ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں جو ہے نا وہ دیکھیں، مال، دولت، تعلیم، رتبہ، یہ کسی بھی طرح کی کوئی شیورٹی نہیں دیتا آپ کی بچی کی جو ہے نا وہ خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے آپ کے بچوں کی. پھر میں یہاں یہ بھی کہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی جرمن بورن ہو ہمارے بچے، جرمن بورن ہے تو ان کی اچھی بنے گی. اچھا جی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بچہ چونکہ پاکستان سے آیا ہے یہاں، تو ہمیں لڑکی بھی وہی چاہیے تاکہ ان کی اچھی بنے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم نے جرمن بورنز کو بھی آپس میں الگ ہوتے دیکھا ہے، اور ہم نے جو ہے نا پاکستانی کپلز کو بھی الگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں، ہمارے اندر مادیت پرستی اب اتنی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ ایک عورت کو اگر ایک ڈائمنڈ رنگ چاہیے تو وہ کتنے عرصے تک اس پہ صبر کر سکتی ہے؟ اگر میں نے آج اپنے شوہر سے تقاضا کیا کہ سنیں مجھے ایک رنگ پسند آئی ہے، وہ 400 یورو کی ہے، آپ مجھے دلا دیں، وہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں. چلو بھائی 1 سال وہ انتظار کر لے گی، 4 سال انتظار کر لے گی، 5ویں سال میں کہے گی کہ بھیا تم تو نہیں کر سکتے، مجھے بتاؤ میں خود ہی جا کے کما کے جو ہے نا وہ یہ کام کر لوں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سوری ٹو سے ندرت، وہی والی بات ہے نا کہ ایسا نہیں کہ میری باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. الحمدللہ میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ میری باتوں کا لیول یہ ہے، ہر کسی کو نہیں سمجھ میں آتی، اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس انبار ماشاء اللہ ہر وقت جو ہے نا وہ جو پڑھے لکھے قابل سلجھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ مجھے آ کے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو میری ہمت بندھا رہے ہوتے ہیں. جو میں آج تک سوشل میڈیا پر اتنی مخالفت کے باوجود موجود ہوں، تو میں آپ کو، مجھے نہیں پتا ادھر کے سمجھ آئے گی کہ نہیں، کہ جب سے عورت خود مختار ہوئی ہے ہماری، تب سے وہ خود سر ہوگی. اگر یہ آپ آپ بات بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں جو مجھے فیکٹر جو لگتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے آپ کا ایکسپلوژر زیادہ ہے، آپ اس بارے میں کریں. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جو سسرال والے ہیں وہ بہت بڑی وجہ ہے اس چیز کی کہ آپ کی علیحدگی کی. اور اس میں دوسری وجہ جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ خرچنا نہیں چاہتے. تو آپ یہاں پہ یہ چیز بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے فائنینشلی، وہ اسی لیے اسٹرانگ ہونا بھی چاہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بجائے میاں کے جوتے کھائیں یا ہم ساس سسر کے سسرال کے جوتے کھائیں، تو ہم بہتر ہے کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں. تو اس بارے میں آپ کیا اوپینین ہے آپ کا؟ ندرت دیکھیں یہ دنیا ہے نا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا دنیا میں سکون نہیں ہے. سکون اللہ نے جہاں رکھا ہے نا، کہتے ہیں نا سکون صرف قبر میں ہے، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. ہم تو وہ قوم ہے جس نے ہر چیز کو مذاق بنا دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے دین کو بھی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں جس کے پاس ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی امتحان میں ہے. تو جو بچی ایک مطلب 18 سال میں اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک بچی جو 25 سال کی ہو کے اپنے شوہر کے اس میں جا رہی ہے، جس نے خوب اچھے سے پڑھا بھی اور کیریئر بھی بلڈ اپ کر لیا، اور وہ اس میں جا رہی ہے اور اس کا شوہر اس کو کر رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ جب سے ہمارے اندر مادہ پرستی آئی ہے، مادیت آئی ہے، تب سے یہ رشتہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان جب کوئی تیسرا آئے گا تبھی لڑائی جھگڑے ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک علیحدہ، اگر تمہارے پاس ایک علیحدہ کمرے کا انتظام ہے تو تم نکاح کے قابل ہو. ہمیں تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا ندرت. ہم تو کہتے ہیں جی آپ کہیے. اصل میں ہم لوگ نا انڈیا اور پاکستان میں جب ہم ہندوستان رہے ہوئے ہیں، وہاں کے کلچر ہمارے پاس بہت زیادہ آئے ہیں. تو آپ کیا لڑکوں کو ایسی کیا ٹپ دیں گی، اور لڑکیوں کو؟ جیسے اگر میں سوچتی ہوں کبھی کبھی، میرا بیٹا اکلوتا ہے جیسے، ٹھیک ہے، تو میں اگر اس کو سوچوں کہ یا الگ ہوگا، تھوڑا سا دل میں ہوتا ہے. لیکن آپ ایسے ماؤں کو جو ہے وہ کیا
टिप देंगी या ऐसे क्या आप उनके लिए मशवरा है आपका कि थोड़ा सा वो फीडबैक करें और थोड़ा इजाजत दें बच्चों को कि वो थोड़ा सा खुल के थोड़ा अलग से रह सकें? देखिए नुदरत, ये एक कुदरती अमल है ना, हमारा बच्चा हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा है। उसको एक सुई भी चुभ जाए तो वो तो शायद सुकून से सो जाए, लेकिन माँ नहीं सो सकती, ये हकीकत है। तो फिर ये सोचना कि ये मेरा बच्चा शादी होके किसी और औरत के साथ अलग से अपनी जिंदगी गुजारेगा, ये तो बर्दाश्त ही नहीं होता। लेकिन नुदरत, अपने अल्लाह के वादों पे भरोसा रखिए, ठीक है। जो सुकून आपको उनको अलग करके मिलेगा ना, आपकी बहू आपकी इज्जत भी करेगी, आपका बेटा आपका ख्याल भी रखेगा, बिना वजह की नुक्ताचीनी जो है ना आपने नहीं करनी है। अपने ऊपर कंट्रोल रखें। आपका बच्चा आपके हाथों से कड़ी चावल शौक से खाता था, हो सकता है वो अपनी बीवी के हाथों से कौरमा शौक से खाता हो। आपने ये नहीं कहना कि अच्छा हमारे हाथ से तो तुम कड़ी शौक से खाते थे, अब तुम कौरमा शौक से खाते हो। नहीं नुदरत, आपका बच्चा 20 साल तक आपकी गोद में था, आपके पास था, आपका उस पर हक था, ठीक है। अब आप देखें ना, जब हम खुद उस जगह पर रखकर सोचेंगे तभी तो हम उन मामलात को तय कर सकेंगे और हल कर सकेंगे। आप उस बच्ची की उस पर रख के सोचिए ना कि वो भी तो सब कुछ छोड़कर आपके बेटे के लिए आई है ना। कल को वही सारा जो, देखिए हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी तो इसी सर्कल से गुजरे हैं, हमारे पास भी तो किसी और का बेटा है। जब जब उसने हमारी बात मानी तब तब तो हम बड़े खुश थे। हमें भी तो एक अलग घर मिला। चलो हमारा ये था कि हम बाहर शादी होकर आ गए, यहाँ पे हमारे कोई ससुराल थी ही नहीं, ना कोई ससुराली था। हमें पूरा पहले दिन से हम बाइख्तियार हैं। तो आने वाले के लिए भी तो ये सोचे ना, अगर वो खुद से जो है ना वो आपको ये इंपॉर्टेंस देना चाहे कि वो नहीं, वो कहती है कि नहीं मैं आपके साथ रहना, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां हैं, मैं यहाँ जानती हूँ, वो ससुराल के साथ रहना पसंद करती हैं, लेकिन जबरदस्ती। और दूसरे मेरा ख्याल है कि औरतें अपनी मसरूफियात जो है ना वो थोड़ी सी ढूंढे ना, ताकि उनकी अपनी तरफ बच्चों की तरफ से हर वक्त जो एक होती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उससे थोड़ी सी नजर हटे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बेहतर हो जाएगा इसका। देखिए नुदरत, मैं इस मतलब मेरा कोई लेना देना इस बात से होना ही नहीं चाहिए कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी के लिए क्या किया। उसने उसको सोने का निवाला खिलाया, उसने उसको डायमंड सेट पहनाया, उसने उसको जो है ना पूरे यूरोप ट्रिप करवाया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो उनकी जिंदगी है, वो बेशक सारा साल घर के अंदर बैठे रहें। मतलब मामलात वहां बिगड़ते हैं जब, अब देखिए मैं अभी ना नुमान अली खान की एक जो क्लिप्स होते हैं ना वो सुन रही थी, तो उसमें उनका बड़ा ही अच्छे अल्फाज थे। वो कहने लगे कि आपकी बीवी आपके सुकून के लिए आई है, आपके टब्बर के सुकून के लिए नहीं आई है। आपको वो सुकून दे रही है, यही बहुत है। जबकि इस्लाम में तो उसका काम है आप या आपके बच्चे पैदा करके उनको पालना। आपको खाना पका के और आपके घर की सफाई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मौलाना तारिक जो है वो जो एक तारिक जमीन और दूसरे तारिक मसूद साहब, वो कहते हैं कि भाई औरत का काम आपको और आपके बच्चों को संभालना है। अगर आप में इस्तात है तो उसको वही सब कुछ प्रोवाइड करें जो अपने घर से लेकर आए। मतलब घर में उसके पास अगर नौकर चाकर है तो आप उसको नौकर चाकर दें। हम क्या करते हैं पता है, हमारा बच्चा जरा सा इस काबिल हो जाए, हम जाते हैं कोठियों में, फिर वहां से लड़कियां लेकर आते हैं। जब वो बच्चियां यहाँ आती हैं उनको तो कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने घर में कुछ नहीं किया। वो उस ऐशो इशरत की वो थी, आदी थी वो। आप पर लाजिम है आपका बेटा उसको वही ऐशो इशरत दे। हम क्या करते हैं, एक बच्ची को ले आते हैं, उसके बाद शौहर को भी वो करें, उसके बाद पूरे टब्बर को खाने पका के दें, उनके उनके काम करें, उनकी सफाइयां करें, उनके घरों को साफ करें, उनका टॉयलेट साफ करें। क्यों करें? अपने दीन को समझें नुदरत, अपने दीन को सीखें। आपके सारे, मुझे लोग कहते हैं आप इतनी हर वक्त इतने खुशबाश क्यों रहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहती हूँ भाई मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ, मुझे बड़े अच्छे से समझ में आती है मेरे रब की चीजें। इंशाअल्लाह ताला कल को जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और ये वक्त आएगा तो मैं खुले दिल से ये वो करूंगी कि तुम्हें जहां जाके रहना है रहो। हमेशा याद रखें नुदरत, अपने लिए दुआ किया करें
اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہمیشہ موت تک جو ہے نا وہ اپنے چلتے ہاتھ پہ رکھنا. ندرت اگر آپ اپنے بچوں سے امید رکھتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا وہ ہے کہ آپ تو پھر آپ نے تو ایک بزنس کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو پال پوس کے اس لیے بڑا کیا تاکہ وہ بڑے ہو کے آپ کو کما کے دیں. تو پھر اللہ کہاں گیا؟ رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ لڑکی طلاق لے کے گھر آ جائے یا ہم جو ہے نا وہ پٹ رہی ہیں کٹ رہی ہیں یہاں تک کہ جان سے چلی جاتی ہیں, لیکن اس بات کا وہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیورس بھی لے سکتی ہیں. تو بھائی اللہ پر یقین تو کرو. اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں. وہ ایک پتھر کے اندر کیڑے کو جب رزق دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. پھر جب انسان اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پھر وہ بھائی میرا رب بے نیاز ہے. قدرت اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے مطابق کون کتنا معاملہ کرتا ہے. صحیح. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکیوں کے لیے جب اب یہ میچ میکنگ کے ہی حوالے سے ہم آگے اگر چلتے ہیں تو آپ جو کوئی ٹپس جو ہے یا کاؤنسلنگ جو ہے وہ کرتی ہیں کہ جب شادی لڑکا اور لڑکی کا اب جب رشتہ طے ہوتا ہے تو آپ کا ان کو کوئی مشورہ ایسا کوئی کہیں کہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں اس سے آگے اگر کوئی ابیوز ہے ان کا یا وہ ہے ان کو پتہ لگے کہ یہ ریڈ فلیگ ہو گیا اب تو اس سے وہ پیچھے ہو جائیں, آپ ان کو کیا ایسے کوئی ٹپ دینا چاہتی ہیں یا آپ دیتی ہیں کوئی کاؤنسلنگ وغیرہ کا بھی کانسیپٹ آپ کے میچ میکنگ پروجیکٹ کے اندر ہے؟ نہیں دیکھیں مطلب میچ میکنگ کے حوالے سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں جو جتنا ہمیں انوالو کرتا ہے نا ہم اس کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب معاملہ ہو بھی گیا, نکاح بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے نا وہ فرسٹ اسٹیپ سے ہمیں ساتھ رکھتے ہیں, شادی تک میں بلاتے ہیں. ان کو پھر ہم جو نصیحتیں کر سکتے ہیں اچھی لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی کہ بھائی اس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. لیکن ہاں کاؤنسلنگ جو ہے نا چونکہ میں سوشل میڈیا پر ہوں تو میرے پاس ان باکس آ کے بہت سارے بچیاں جو ہے نا اپنے رونے رو رہی ہوتی ہیں, اپنی زندگی کے جو ہے نا وہ تکلیف بیان کر رہی ہوتی ہیں. تو کاؤنسلنگ پھر میں ان کو اس طرح سے کر رہی ہوتی ہوں. پھر ہماری ایک سسٹر کومل ہے, جب میرے اس میں نہیں آتا تو پھر میں آگے ان کو ریفر کر دیتی ہوں. پھر وہ آگے جو ہے نا ان بچیوں کو جو ہے نا وہ لے کر چلتی ہیں. بچے کیا بچے لڑکے مرد حضرات وہ مجھ سے جو ہے وہ آ کے جو ہے نا اپنے گھر کی بات یا اپنی بیگم کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ حالات چل رہے ہیں ہم کیا کریں. تو پھر ہم ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے, سب کے نصیب اچھے کرے. یہ نصیبوں کے کھیل ہیں, اس میں آپ کا کچھ نہیں عمل دخل. صحیح. چلے بہت مزہ آیا مجھے آپ سے بات کر کے. آپ کوئی ایک آخری جو آپ نصیحت کرنا چاہیں لڑکیوں کو خاص طور پہ اور عمومی طور پہ لڑکوں کو بھی کہ اب زندگی گزارنے کے لیے ان کو ایسا کیا اچھا ان کی اچھی زندگی ان کی جو ہے وہ رہے, ایسے کیا آپ ان کو نصیحت کریں گے؟ تو نصرت آپ شادی شدہ کپلس کی بات کر رہی ہیں یا جو جن کی مطلب اس حوالے سے بات کر رہی ہیں نا کہ ان کو بالکل نصیحت. بالکل. تو دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہنا چاہوں گی اور ابھی میں نے کل بھی اپنی ایک پوسٹ لگائی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ شوہر ہی آپ کو کوئی تحفے تحائف دے, کوئی اچھی بات کرے, آپ کے پاس آئے. کبھی آپ بھی تو پہل کریں, کبھی آپ بھی تو اس کے لیے پھول لے کر آئیں, کبھی کوئی تحفہ لے آئیے, کبھی کوئی آپ کو لگے کہ ہاں یہ چاکلیٹ اس کو اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے کوئی چاکلیٹ خرید لیں. شاپنگ پر تو آپ بھی جاتی ہیں نا, کبھی اس کے لیے کوئی شرٹ خرید لیں, کبھی کوئی سویٹر خرید لیں, آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آپ کوئی پرفیوم خرید لیں. ہم عورتیں کیا کرتی ہیں کہ چاہتی ہیں کہ بس ہم ہی لیتے رہیں, یہ ہمارا حق ہے. نہیں, آپ کا شوہر بھی انسان ہے نا, اس کی بھی فیلنگز ہیں, وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بھی کیئر کی جائے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے قدموں میں نچھاور کر دیں. یہ وہ رشتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جن کے رشتے آخری اس نہج پر پہنچ چکے ہیں, تمام تر مسئلے مسائل کے بعد اب یہ آخری چل رہا ہے کہ دونوں اپنی اپنی انا کے خول میں بند چکے ہیں, اگر ڈیورس پہ معاملہ آ گیا تو بھی, اور اگر دونوں نے یہ کر لیا کہ اوکے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک ایسے ہی زندگی گزارنی ہے ایک چھت کے نیچے, تب بھی میں یہی کہوں گی پیار سے محبت سے اس رشتے کو ایک موقع ضرور دیں. آپ شوہر ہیں, آپ بیوی ہیں, یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ نے جو ہے نا اپنی نشانی قرار دیا ہے. حضرت سلیمان کے دور میں یہ وہ رشتہ ہے جس کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے باقاعدہ جادو سے کام لیا جاتا تھا اور آج تک لیا جاتا ہے. تو دنیا تو آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے. آپ تو اپنے آپ کو خوش رکھیں, کوشش تو کر کے دیکھیں.
ایک چانس میری نصیحت پر ضرور ایک دوسرے کو دیں. جی صحیح. چلے آپ کی اس بات کے اوپر کہ ایک چانس ضرور دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ دوبارہ بھی ہم اس ٹاپک پہ دوبارہ ایک پوڈ کاسٹ کریں جب آپ فارغ ہوں گی، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں ڈیٹیل میں آپ آگے پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، ٹائم زیادہ ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے جو ہے نا ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. تب تک کے لیے جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی بھی لگیں گی، اور آپ ضرور بتائیں اپنے کامنٹس میں، اور اگر آپ کو کوئی اور سوال بھی ان سے پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں، تاکہ ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں ان سے وہ سوال بھی کریں گے. تو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگلی دفعہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ. چلے